احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا نور اللہ و یا رحمۃ للعالمین۔ جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مشرق ٹی وی کی خوبصورت نشریات مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 5، جس کے ساتھ آپ کا میزبان فیصل جاوید کریمی آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ اور کل کا 2 کمپٹیشن ہمارے ہوئے، جو کہ ٹیم ایف اور ٹیم ڈی کے مابین، اور ان کے بعد ٹیم اے اور ٹیم ایچ کے مابین ہوا، اور جو ریزلٹس ہمارے تیار ہوئے بہت ہی دلچسپ ہوئے اور بہت خوبصورت انداز میں ہماری بہنوں نے بھی پڑھا، ہمارے بھائیوں نے بھی پڑھا، بلکہ چاروں ٹیموں کی جو تیاری تھی وہ نظر آئی۔ کچھ ٹیموں نے کم بیک کیا اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ آگے بھی اسی طرح اپنی محنت کو سامنے لائیں گے اپنے اسٹوڈنٹ کے ہمراہ، اور اسی طرح اپنا 100% پیش کریں گے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں آج ہمارے پاس ججز پینل میں موجود ہیں سردار محمد نیاز قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ سر، آپ ٹھیک ہیں؟ شکر اللہ۔ کل کے کمپٹیشن کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کل 4 کمپٹیشنز تھے ہمارے ہاں، اور بچیاں بھی کافی اچھی تیاری کے ساتھ آئی تھی، لیکن جس طرح انہوں نے ایک دن پہلے پڑھا 30 نمبرز انہوں نے حاصل کیے ایک راؤنڈ میں، لیکن کل وہ اس لیول کو، ان سکورز کو برقرار نہیں رکھ پائی۔ کیا وجوہات تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ مین وجہ جو ہے وہ ان کی پریکٹس سے ریاضت ہے، اور شاید اوور کانفیڈنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو ٹائم ملنا چاہیے ایک تیاری کے لیے شاید وہ اس کو وہ پورا نہیں کر سکی شاید۔ صحیح۔ اور ان کے بعد پھر اعتزاز علی شاہ، ہمارے ذیشان بھائی اور جواد الحسن کا کمپٹیشن تھا جی، وہ بہت زبردست تھا۔ دونوں ٹیموں نے بہت اچھی پرفارمنس کی اپنی جگہوں پہ۔ میرے خیال سے نعت زندگی ہے اس راؤنڈ میں، اگر جواد الحسن کا جو کنٹسٹنٹ تھا اگر اس کی آواز بلاسٹ نہ ہوتی تو شاید کچھ اور نتیجہ ہوتا۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ہر دل عزیز شخصیت محمد جواد اوان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ کیا کہیں گے کل کے کمپٹیشنز کے حوالے سے؟ آپ کے لیے مشکلات ہو رہی ہیں دن بدن، بڑھ رہی ہیں؟ جی بالکل، کیوں نہیں بڑھ رہی، لیکن میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں، جیسی مشکلات آپ کی بڑھ رہی ہیں آپ کے نمبر ماشاءاللہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ جی بالکل، اصل میں جو جیسا پڑھے گا اس کو ویسے مارکس ملیں گے۔ جیسے کل وہ مصباح لوگوں کی ٹیم تھی، ایک دن میں نہیں تھا تو انہوں نے پرفارمنس بہت اچھی دی، پھر کل میں آیا تو میں اسی امید میں تھا، کیونکہ آپ سب نے مجھے کہا تھا کہ ان کی پرفارمنس بہت اچھی تھی میڈلے تو میں۔ مطلب آپ نے کہیں اپنے ساتھیوں کو تو نہیں کہا یہ کیا کر ڈالا، 10 نمبر دے ڈالے؟ کہیں ایسا تو نہیں تھا؟ کل ان کی پرسنالٹی اتنا روپ تھا کہ وہ بچیاں غلط نہیں، روپ کی بات نہیں ہے، روپ کی بات مطلب وہ ایک ہی دن تھا بچیوں کے لیے؟ بچے ان سے ڈرتے ہیں جی۔ نہیں، وہ میرے خیال یہ کیا وجہ ہے؟ کیا اچھا، ایک پرسنلی کوسچن آپ سے کروں گا، کیا آپ کے اپنے بچے بھی آپ سے ڈرتے ہیں اتنا جتنے یہ بچے ڈرتے ہیں؟ مجھ سے اوروں کے بچے ڈرتے ہیں، اپنے بچے نہیں ڈرتے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ بس ان پہ شاید میری شکل خطرناک ہو، ڈراؤنی ہو، یہ بھی فیکٹ ہو سکتا ہے۔ اس طرح ہے کہ کل مصباح لوگوں نے جو کم نمبر لیے اس کی مین وجہ یہ تھی کہ انہوں نے سٹارٹ بہت اسکیل ان کا وہ پراپر طریقے سے جس اسکیل سے سٹارٹ کرنا چاہیے تھا اس اسکیل سے انہوں نے سٹارٹ نہیں کیا۔ صحیح۔ اور باقی جواد نے جو کل ایک تھوڑی مسٹیک کی وجہ سے جواد لوگوں کے نمبر کم ہوئے، ان کی وجہ سے ذیشان کو بینیفٹ ملا، ورنہ تو کل کے دونوں مقابلے کافی اچھے تھے، بہت اچھے تھے، اور چاروں ٹیمیں۔ اور اچھا، اب یہ دن بدن جو یہ کمپٹیشن بڑھتا جا رہا ہے جواد بھائی، تو ہماری ٹیمز کی تیاری اور زیادہ بڑھ رہی ہے۔ ایگزیکٹلی، یہ وہ چیز جو ہے وہ ان کے اندر سما رہی ہے۔ ایسا ہی ہے، کیونکہ شروع میں وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی ان کو، اب وہ چیز ان کے اندر سما رہی ہے، اب وہ خود بھی جھوم کے انجوائے کر کے پڑھ رہے ہیں۔ تو جیسا جیسا وقت گزرتا جاتا ہے ان کی تیاری اور بھی بہترین ہوتی جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے فواد علی حیدری صاحب کے جن سے بچنا میرے خیال سے بڑا بچوں کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ عموماً بچے جب پریکٹس سیشن میں پڑھتے ہیں تو ان سے یہی سننے کو زیادہ تر ملتا ہے کہ الفاظ کو پورا کرنا ہے، ورنہ اس کے نمبر فواد بھائی کاٹ دیں گے۔ تو فواد بھائی، آپ کا بھی بہت زیادہ پریشر ہے بچوں کے اوپر، شاید اس وجہ سے ان کا جو آخری راؤنڈ ہے یا وہ جو جس راؤنڈ میں پڑھتے ہیں تلفظ کی وجہ سے بھی ان کو تھوڑا سا آپ کا پریشر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اصل میں پریشر تو ہونا اس لحاظ سے نہیں چاہیے کہ اگر ہم کوئی کمنٹس دیتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں تو وہ ان کی اصلاح کے لیے کہ وہ سیکھتے رہیں آگے۔ صحیح۔ اور نعت میں پہلی چیز ٹیکنیکلی جو ہے وہ الفاظ ہی ہیں۔ جب الفاظ ہوتے ہیں، شعر ہوتے ہیں، قافیہ ہوتا ہے، ردیف ہوتی ہے، وزن ہوتا ہے، تو اس کے بعد ہی سر بنتی ہے، لے بنتا ہے، ادائیگی آتی ہے۔ صحیح۔ جس چیز پہ نعت بیسڈ ہے، ایگزسٹ کر رہی ہے، وہ الفاظ ہیں۔
اگر بنیاد میں ہی ہم غلطی کر دیں تو پھر اگر ہمارا سر بہت بھی اچھا ہو، اس کی مثال ایک ایسے ہوگی کہ ایک شخص کو میں ایک کوئی اور شعر دے دوں، کوئی رومانوی شعر دے دوں اور اسے کہوں کہ تم نعت کی طرز میں پڑھو، تو ہم اس کو نمبر نہیں دے سکتے، چاہے اس کی سر بھی بہت اچھی ہو، چاہے لے بھی اچھی ہو، جو بھی ہو، لیکن اس کو نمبر اس لیے نہیں ملیں گے کیونکہ اس نے نعت نہیں پڑھی۔ تو نعت پڑھنے کے لیے سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ اس کے الفاظ ہیں، اس کی پوئٹری ہے کہ وہ متصادم نہ ہو دین کے قوانین سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے۔ اچھا یہ بتائیں، آپ نے اپنے بھی کچھ کلام لکھے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، میں خود کو میں کلام لکھنے والا تو نہیں کہہ سکتا، میں کیفیت بیان کر سکتا ہوں، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ میرے کلام شاعری میں بہت ایک اچھی شاعری رکھتے ہوں۔ میں نے ایک کلام 2014 میں مدینہ شریف میں لکھا تھا، تو وہ میرے خیال سے 1-2 نعت خوانوں نے پڑھا تھا، اس کے علاوہ میرا اور کوئی کلام ایسا نہیں ہے کہ جو میں کسی کو سمجھتا ہوں کہ بہترین شاعری ہو۔ نہیں، یہ تو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی کیفیت کا اظہار کرنا ہے، تو جتنے بڑے بڑے شعراء ہیں وہ یہی کہتے ہیں جی، لیکن مقبولیت میں نے کلام لکھا تھا، در و دیوار چومے ہیں میں نے ہر بار چومے ہیں، قسم اللہ کی رحمت کے وہ آثار چومے ہیں۔ واہ سبحان اللہ، یہ انشاءاللہ آپ سے سنیں گے پھر ٹائم انشاءاللہ۔ اور ناظرین، آج کی جو ہمارے گیسٹ ہیں، ہر دل عزیز شخصیت، میرے بڑے بھائی کہوں یا چھوٹے بھائی کہوں، لیکن ہے تو بڑے مجھ سے، بہت پیار کرنے والے، سینکڑوں شاگرد ہیں، اس کمپٹیشن میں بھی ان کے کافی شاگرد آتے ہیں، اور آج کی ایک ٹیم بھی ان کی شاگردوں میں سے ہی ہے، اور بلکہ میں کہوں گا دونوں ٹیموں میں سے ان کے شاگرد ہیں، اور کافی بچوں کو یہ پڑھاتے رہتے ہیں۔ اپنا زیادہ تر ٹائم ان کا نعت کی جانب ہے، بچوں کو سکھانے کی جانب ہے، اور کافی اچھے اچھے بچے جو کہ آل پاکستان ایوارڈ یافتہ بن چکے ہیں، اور وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کا جو فیضان ہے نعت کی بارگاہ میں وہ جاری و ساری ہے، اور ان کو پڑھاتے رہتے ہیں۔ میری مراد سید نصیر احمد شاہ صاحب، آپ کو یہاں پہ خوش آمدید اور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ، جزاک سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکالا، جب بھی ہم آپ کو بلاتے ہیں آپ ہماری ایک آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ، یہ آپ کی محبت ہے، آپ ہمیشہ ہمیں یاد کرتے ہیں۔ بالکل بالکل، آپ ہے ہی ایسی پرسنالٹی کہ آپ سے کون محبت نہیں کرے گا۔ اور سیکنڈلی یہ بتائیں، اس بار جو ٹیلی فونیکلی تو آپ سے باتیں ہوتی رہیں، اور یہ جو سسٹم ہے اس حوالے سے نیو ورژن جو ہم نے سٹارٹ کیا، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ماشاءاللہ، سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک بڑی خوبصورت تبدیلی لے کے آئے ہیں اس مقابلے میں۔ جو ٹیم ورک ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست لگ رہا ہے سننے میں بھی، اور منفرد چیز یہ ہے کہ ایک تو ماشاءاللہ پورے پاکستان سے اچھا پڑھنے والے بچے بھی آئے ہیں، شامل ہوئے ہیں اس مقابلے میں، اور دوسرا جو ٹیم ورک ہے اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ کون، خاص کر اسپیشلی کیپٹن جو ہیں ان پہ ایک خاصی بھاری ذمہ داری ہے، ایسا ہی ان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی مطلب ان میں خصوصیت ہے کہ وہ بچوں کو کس طرح تیار کرتے ہیں۔ بالکل بالکل، میرے خیال میں یہ بڑا اچھا ایک اچھی تبدیلی ہے کہ ٹیموں میں مقابلے کروانا، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ماشاءاللہ پشاور میں اور گردنواں میں بڑا اچھا ٹیلنٹ ہے۔ بالکل بالکل، اور یہ ہم نے اس میں ایک لیگ سٹائل میں ہے، تو مطلب ہارنے کے چانسز اگر کسی کے پاس ہیں تو جیتنے کے زیادہ ہیں اس کے پاس، تو مطلب ایسا ہوتا ہے بعض اوقات ناک آؤٹ سسٹم ہوتا ہے تو اس میں بچہ ڈسہارٹ ہو جاتا ہے وہ اس ٹائم پرفارم، لیکن یہاں پہ ہر ٹیم کے پاس 7 موقع ہیں، وہ اس کو اویل کر سکتا ہے۔ اگر اس کی تیاری میں کمی ہے تو اگلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن 7 موقع بہت بڑی چیز ہوتی ہے ایک انسان کے پاس، تو اس کو اس سے بھرپور انداز میں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور ناظرین، آج کا ہمارا جو ایک مختصر سا ٹاپک ہے اسلام اور سوشلزم، تو فواد علی حیدری صاحب اس پہ گفتگو فرمائیں گے آج۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک معاشرہ بنایا، ایک سماج بنایا، وہ اپنے صحابہ کو، اپنے اہل بیت کو، جب وہ سب دین اسلام کی طرف راغب ہوئے اور جب رائج کیا گیا، تو مدینہ کی جو ایک ریاست تھی وہ ایک اس قسم کی ریاست تھی کہ جو دوسرے معاشروں کے اوپر ایک بڑا اچھا اثر چھوڑتی تھی۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو،
یعنی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو اور تم جو ہو لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو. یعنی کہ تمہاری زندگی صرف یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے فرائض پورے کر کے اور بس یہ سمجھنے کہ ٹھیک ہے، نہیں، تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو کہ تم لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ. اسلام نے سوشلزم کا ایک تصور دیا بڑا بہترین قسم کا. ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو ایک عورت تھی اور مکہ میں وہ اس نے اپنا کچھ سامان رکھا ہوا تھا لیکن وہ سامان کو اٹھا نہیں سکتی تھی. تو حضور نے فرمایا کہ کیا مسئلہ ہے، آپ نے کہیں جانا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ سامان ہے، میں اٹھا نہیں سکتی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامان کو اٹھا کے اس کے ساتھ چل پڑے. جو اس کی منزل تھی ایک سڑک تک اس نے جانا تھا اور پھر قافلے کے ساتھ اس جگہ کو چھوڑنا تھا. تو اس نے حضور کا شکریہ ادا کیا اور حضور کو فرمایا کہ میں یہاں سے جا رہی ہوں کیونکہ یہاں پہ ایک شخص آیا ہے جو کہ ایک خدا کی عبادت کا لوگوں کو کہہ رہا ہے اور سنا ہے کہ جب وہ کسی سے بات کر لیتا ہے تو وہ اس کا ہی ہو جاتا ہے، وہ اپنے دین سے پلٹ کر اسلام کی طرف چلا جاتا ہے. تو میں جلدی جلدی جا رہی ہوں کہ کہیں وہ شخص مجھے مل نہ جائے اور میں اپنے پرانے مذہب سے پھر نہ جاؤں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ اس شخص کو جانتی ہیں؟ انہوں نے کہا میں نہیں جانتی اور میرا تمہیں مشورہ یہ ہے کہ نوجوان تم بھی یہاں سے چلے جاؤ. تو سرکار نے فرمایا کہ جس شخص سے آپ دور جا رہی ہیں وہ شخص میں ہی ہوں، میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو وہ عورت وہیں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار سے تائب ہو کر اس نے ایمان کی دولت قبول کی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی. یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کی خدمت کرتے ہیں تو سرکار کا اسوہ یہ ہے کہ آپ کسی کی ہیلپ کرتے وقت یہ نہ دیکھیں کہ وہ کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے، وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے. آپ نے جو اللہ کے نام پہ جو کام کرنا ہے وہ آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں اور کسی کی مدد انسانیت کی بنیاد پہ کریں، کیونکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہاں اگر کہیں اس آیت میں آگے یہ بھی آتا ہے، اس کا مفہوم یہی ہے کہ اگر کہیں کوئی ہماری ریاست کے خلاف ہے یا ہمارے دین کے خلاف ہے تو اس سے ہمیں جو ہے وہ برات اختیار کرنی چاہیے، اس سے ہمیں انکار کرنا چاہیے. لیکن آپ دیکھیں ایک سماجی معاشرہ تب ہی بنتا ہے کہ وہ معاشرہ سماجی نہیں ہو سکتا جہاں پہ کولر کے ساتھ گلاس کو چین لگی ہو، جہاں پہ مسجد کے باہر یا کسی بھی جگہ پہ چپل اتارتے ہوئے لوگ ڈریں کہ یہ نہ ہو ہمارے چپل گم ہو جائیں. سماجی معاشرہ وہ ہے کہ ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ مسجد کے باہر جب لوگ نماز کے لیے آ رہے ہیں تو انہوں نے موبائلز ایک جگہ پہ رکھے ہیں جہاں ہم چپل رکھتے ہیں اور وہ واپسی پہ اپنے موبائل بھی اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. تو ان لوگوں نے جو اغیار ہیں انہوں نے سرکار کے اس عمل کو اور دین کے درس کو اپنا کے اپنی قوموں کو سلجھا دیا ہے، اور ہم نے جو ہے وہ اپنی اصل کو چھوڑ کے اپنی قوموں کو الجھا دیا ہے. کام ہم نے رکھا صرف اسکار سے، تیری تعلیم اپنائی اغیار نے، حشر میں کیا دکھائیں گے ہم منہ تجھے، ہم سے نہ کردہ کار امتی یا نبی. یعنی ہم نے حضور کے اس اسوہ کو چھوڑ دیا ہے اور سماج میں اچھائیوں کو رائج کرنے کے بجائے ہم برائیاں لے کر آ رہے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں اور جامع انداز میں کہ آج کل ہمارے پاس انٹرنیٹ کی سہولیات بھی موجود ہیں، لیکن ہمارے جتنی بھی ینگ جنریشنز ہیں اس کو اپنے مقصد کے لیے یوز کرتی ہیں، لیکن اسلام اور اسلام کی اسٹڈی کے لیے اس کو یوز کیوں نہیں کرتی؟ اصل میں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کیا اس میں انسان کو نالج ملتا ہے تو وہ انسان کا فائدہ نہیں ہے؟ اصل میں پہلی درسگاہ انسان کا اپنا گھر ہے. بے شک. تو گھر میں سے جب یہ ٹریننگ ان کو ملے کہ آپ نے ہر چیز کا ایک پازیٹیو استعمال کرنا ہے. لیکن سوری ٹو سے بڑے معذرت کے ساتھ آج کل گھر کے بڑے کی کوئی سن نہیں رہا. جی ہاں. تو وہ کیسے کسی کو بتائے؟ جو ایک ہمارے گھر میں آپ دیکھیں قرآن پاک کے ختم ہوا کرتے تھے، جس طرح آیت کریمی کا ختم ہوا کرتا تھا، اس طرح ختم غوثیہ اور اس طرح دیگر درود شریف کے ختم ہوتے تھے. آج کی جو نسل ہے وہ اس کو فالو نہیں کر رہی، وہ کبھی بدعت کے، کبھی شرک کے، کبھی کون سے فتوے لگا رہی ہے، پتہ ان کو کچھ نہیں ہوتا. اصل میں آج وہ خود سے مفتی بنا لیتے. بالکل. آج کی نسل جو ہے وہ میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ ان لوگوں کو سن رہی ہے کہ جو بے استادے ہیں. یعنی میں تو لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ جب آپ ڈاکٹریٹ کرتے ہیں تو آپ کو میڈیکل پڑھنا پڑتا ہے، یا آپ سوشیالوجی کرتے ہیں تو آپ کو اس میں بھی ماسٹرز کرنا پڑتا ہے. آپ نے دنیا کا کوئی کام کرنا ہے تو آپ کو استاد کی ہیلپ چاہیے. تو کیا اسلام آپ کو اس قابل بھی نہیں لگتا کہ آپ اس میں استاد کی ہیلپ لیں؟ تو جب استاد کے بغیر اپنے عقل کا استعمال کر کے اور گوگل کو یا دوسرے سافٹ ویئرس کو اپنا استاد بنا کے ہم ان لوگوں کو سنیں گے جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے، صحیح. تو ہم
احادیث کو صرف وہ ایک ٹکڑا اٹھائیں گے اور آپ کے سامنے بیان کر دیں گے حدیث میں یا قرآن میں یہ لکھا ہے، نہ آپ کو اس کا شان نزول بتائیں گے، نہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ آیت قرآن میں ناسخ ہے یا منسوخ ہے. اور دین کا یہ حکم ہے کہ کوئی شخص دین پہ اس وقت تک بحث نہ کرے جب تک اس کو قرآن کا ناسخ و منسوخ معلوم نہ ہو. اب قرآن میں کچھ آیات ایسی ہیں کہ اگر ہم ان پہ عمل کر لیں تو ہم اپنے دین سے نکل جائیں گے. مثال کے طور پہ جو دوسری امتیں تھیں ان میں یہ اصول موجود تھا کہ اگر باپ نے اپنی وراثت اپنی مرضی سے تقسیم کر دی ہے، اپنے ایک بیٹے کو دے دی ہے تو بس ٹھیک ہو گیا. لیکن اسلام نے قرآن میں قاعدہ بتایا ہے کہ بیٹے کا 1/2 ہے، اس طرح بیٹی کا حصہ بتایا کہ اس سے کم ہے، تو ہم نے اس کو لینا ہے. وہ ناسخ اور منسوخ میں آتی ہے. جو آیت منسوخ ہے ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے. جب لوگوں کو یہاں تک نہیں پتہ کہ ناسخ اور منسوخ کیا ہے تو وہ بحث کس پہ کرتے ہیں، اور وہ ڈیفینیٹلی پھر اس طرف ہی جائیں گے کہ یار بس چھوڑو یہ ختم غوثیہ بھی بدعت ہے. یہ اگر ہم بدعت کو لے کے چل پڑیں تو پھر تو سب سے بڑی بدعت یہ موبائل اور انٹرنیٹ ہے، کیونکہ یہ بھی سرکار کے زمانے میں نہیں تھا. یہ جو مسجد کی محراب ہے جہاں پہ ہم سجدہ لگاتے ہیں، جہاں پہ مفتی صاحب بیٹھ کے یہ خطبہ دے رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے، وہ بھی تو سرکار کے دور میں اس شیپ میں نہیں تھی. جو مینار ہے وہ بھی تو اس شیپ میں نہیں تھا، جو لاؤڈ سپیکر ہے وہ بھی تو اس شیپ میں نہیں تھا. یعنی کہ ہمیں اپنے ذہن کو وسیع کرنا پڑے گا. صحیح. ایک آپ کی ان باتوں سے جو آپ نے کہا کہ کچھ آیات ہم پڑھتے ہیں تو اس جو آپ نے فرمایا، تو اس جانب ایک کوشچن میرے ذہن میں آیا کہ اکثر علماء یا اکثر بزرگ حضرات فرماتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھو، قرآن کا ترجمہ پڑھو، لیکن بنا استاد کے نہ پڑھو. جی تو اس کی کیا لاجک ہے؟ دیکھیں میں تھوڑا سا اس کو چینج کرتا ہوں. صحیح. ترجمہ ہمیں خود پڑھنا چاہیے، لیکن جہاں پہ ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہو کہ یہ چیز خدائی قانون کے خلاف میں سمجھ رہا ہوں تو اس میں ہمیں کسی اساتذہ کی ضرور ہیلپ لینی چاہیے. پہلے تو بہتر یہ ہے کہ ہم کسی استاد سے پڑھیں، لیکن وقت کی کمی کے باعث یا ہم یہ کہیں یار وی آر سو ماڈریٹ، تو ہم پھر کم از کم پڑھ کے اس شخص سے اصلاح لیں کہ جس کے پاس سند موجود ہو. صحیح. کہ وہ ایک مستند عالم ہو یا کوئی اسکالر ہو، یا کم از کم اس نے ایم اے اسلامیات ایم اے عربی تو کی ہو نا، کہ وہ آپ کو کوئی زیر زبر یہ چیزیں بتا سکے کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، اس آیت کا کیا مطلب ہے، اس کا شان نزول. ہر چیز کا شان نزول بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. صحیح. اگر ہم کسی آیت کو ڈائریکٹ پڑھ کے اور وہ لوگوں پہ لگا دیں اور ہمیں اس کا شان نزول پتہ نہ ہو کہ یہ کس واقعے کے بعد نازل ہوئی ہے، تو ہم اس کے مفہوم کو کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے. تو ترجمہ پڑھنا چاہیے، لیکن اس میں رہنمائی ضرور لینی چاہیے لوگوں جو مستند لوگ ہیں. آخری کوشچن کہ ہم جو اپنے پاس موبائل میں قرآن پاک یا آیات کریمہ یا اس طرح کوئی بھی چیز ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، بہت ایزی ہے آج کل، اور اس کو ہم اپنے موبائل میں رکھتے ہیں. اکثر بیت الخلاء لوگ جاتے ہیں تو کیا وہ موبائل ساتھ انسان لے کر جاتا ہے تو اس پہ گناہگار ہوتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں یہ لاپرواہی ہم سے بہت زیادہ ہوتی ہے، چونکہ موبائل ایک جدید چیز ہے. اسی موبائل میں بہت ساری جی ہاں اور چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں. موبائل ایک جدید چیز ہے، اور اب جو آج کل کے دور کا فتنہ ہے اس سے بھی بڑھ کے یہ کہ ہم سوشل میڈیا پہ اسکرول کر رہے ہیں تو ایک مذہبی چیز آ گئی ہے، ایک دینی چیز آ گئی ہے، اور نیچے ہی اس کے کوئی ایسا مواد آ گیا جو کہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم دیکھیں. لیکن احتیاط بہتر ہے کہ ہم موبائل باہر ہی چھوڑیں اور اپنے موبائل کو صاف بھی رکھیں. لیکن یہ بے احتیاطی ہم سب سے ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کم از کم آپ کے پاس یہ شیورٹی پھر ضرور ہو کہ اگر میں موبائل اسکرول کروں تو میرے سامنے پھر کوئی دینی چیز نہیں آنی چاہیے، واش روم میں یا کہیں بھی. تو اس کا احتیاط لازمی ہے. بالکل. یہ گفتگو تھوڑی ضروری تھی، اور آج کے مناسبت سے جو آپ ٹاپک سلیکشن کی یہ بھی بہت قابل ستائش ہے. یہ وقت کی ضرورت ہے، اور ہمارے نوجوان نسل کو، ہماری جو ینگ جنریشن ہے آنے والی بھی، ان کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس پہ انشاءاللہ مزید بھی گفتگو کریں گے. لیکن آپ کو رزلٹ کے حوالے سے بتاتے چلے، ہماری جتنی ٹیمیں ہیں وہ یہاں اسٹوڈیو میں بھی ہمارے پاس بیٹھ کے ان کے اندر ایک تجسس ہے کہ کون سی ٹیم آگے گئی ہے، کیونکہ ووٹ کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا، لیکن صرف ہماری ایڈمنسٹریشن اس کو دیکھتی ہے اور اس کے مطابق پھر فیصلہ ججز کے ساتھ مل کے تیار کیا جاتا ہے. تو کل پہلے کمپٹیشن ہوا ٹیم ایف اور ٹیم ڈی، یعنی کہ مصباح، زاہد اور سید اعتزاز علی شاہ صاحب کے مابین. تو اس میں ووٹنگ کے ساتھ جس نے ون کیا ہے کل کا کمپٹیشن وہ ہے ٹیم ڈی، یعنی کہ سید اعتزاز علی شاہ صاحب. آپ نے حاصل کیے 181 نمبر آپ نے حاصل کیے ہیں، اور مصباح بہن بھی ہمارے کسی سے پیچھے نہیں رہی، انہوں نے حاصل کیے 176 نمبر. یعنی
نمبر اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں آپ کے ماشاءاللہ ووٹوں کے ساتھ کہ کافی بلند و بالا نمبر آپ کے چل رہے ہیں. ان کے بعد باری تھی جواد الحسن صاحب ٹیم اے اور ٹیم ایچ ذیشان احمد صاحب کی. تو اس میں ون کیا ہے ہمارے بھائی ٹیم ایچ کے کیپٹن ذیشان احمد صاحب نے. انہوں نے حاصل کیے 129 نمبر آپ نے کل فتح حاصل کی ہے. اور ان کے بعد جو جواد الحسن صاحب ہیں انہوں نے حاصل کیے 125 نمبر. میں یہ کہوں گا کہ کل کا بہت کانٹے دار کمپٹیشن دیکھنے میں اور سننے میں آیا شاہ صاحب, اور بہت منفرد انداز میں آج رزلٹ بھی ان کا بنا. ووٹنگ کا سلسلہ کل بہت زیادہ تھا ماشاءاللہ. اور آج جو دو ٹیمیں ہیں ہمارے ساتھ, ایک ٹیم ایسی ہے کہ جو ابھی تک الحمدللہ جیتتے ہوئے آ رہی ہے اور ان کا یہ عزم ہے کہ انشاءاللہ اسی طرح ہم جیتتے جیتتے آگے چلیں گے. اس سے پہلے کہ ہم ان کے ساتھ آپ کا تعارف کروائیں, یہاں پہ ہوا ہے مختصر سی بریک کا ٹائم, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 5. اور اب آپ کو بتاتے چلیں ہمارے پاس جو ٹیم ہے, بریک پر جانے سے پہلے میں نے آپ کو کہا ان کا جیت کا تسلسل ابھی تک جاری ہے. دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. تو ان کا جو پریکٹس سیشن ہے وہ ملاحظہ فرمائیے. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا, اپنے شفاعت میں چھپائے رکھنا. ناظرین ہم موجود ہیں سید اسامہ شاہ صاحب جو کہ ابھی تک جتنے بھی کمپٹیشن ہے ون کرتا ہے ماشاءاللہ. اللہ ان کو نظر بد سے بچائے اور کسی کی نظر نہ لگے. بہت اچھے طریقے سے پڑھ رہا ہے, اپنی ٹیم کو لے کے بہت سیریس ہے اور کافی ایگریسو موڈ میں بھی ہمیشہ رہتا ہے. تو آج ان سے بات کرتے ہیں کہ آج ان کا کیا پلان ہے. کل آج ذیشان احمد صاحب کل بھی انہوں نے پڑھا اور آج بھی پڑھنے والے ہیں, لیکن ان کے پاس بھی کوئی چوائس نہیں ہے سوائے جیتنے کے. وہ بھی پرعزم طریقے سے آئے ہیں اور 100% ان کی تیاری ہے. اور ٹف ٹائم کل بھی انہوں نے جواد الحسن صاحب کو بھی دیا اور آج شاید ان کو بھی دیا. تو دیکھتے ہیں ان کے کیا تاثرات ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ سر. تیاری کیسی ہے آپ کی؟ الحمدللہ ہمیشہ کی طرح بہت اچھی. کیا آج پھر جیتنے کا عزم ہے؟ انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح پکا ارادہ ہے. پکا ارادہ ہے. اور ذیشان کا بھی پکا ارادہ ہے, اس کے پاس چوائس ہی نہیں ہے. جتنے بھی پریویس ہمارے ساتھ جو مقابلے میں آتے گئے ان کے یہی حال تھا کہ وہ ایک بھی نہیں جیتے تھے, اور الحمدللہ ہم جیت کے آگے گئے ہیں. تو انشاءاللہ ذیشان سے بھی جیتیں گے انشاءاللہ. جی ناظرین آپ نے دیکھا, یعنی سید اسامہ شاہ صاحب بہت ہی اچھے موڈ میں آج لگ رہے ہیں, بہت ماشاءاللہ خوش ہے. اللہ ان سب کو خوش رکھے. اور ان کے ساتھ موجود ہیں ذیشان احمد صاحب. ان کا جو پریکٹس سیشن ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں, یہ بھی ملاحظہ فرمائیے, پھر ان کے بعد ان سے گفتگو کرتے ہیں. پیارے محمد گر رہا ہوں مجھے بھی سنبھالو. جی ناظرین ہم موجود ہیں ٹیم ایچ کے کیپٹن ذیشان احمد صاحب کے ساتھ, جنہوں نے کل بہت اچھے طریقے سے کم بیک کیا, لیکن ووٹنگ کا تسلسل بھی جاری ہے. یہ ووٹنگ کے اختتام کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ یہ آگے جا رہے ہیں یا جواد الحسن. لیکن ججز کی مارکس شیٹ میں انہوں نے کافی زیادہ نمبر لیے ہیں, لیکن عوام کی رائے بھی لینا ضروری ہے, اس کے بعد ہی ہم کہہ سکیں گے. اور انہوں نے جو کم بیک کیا اس کے حوالے سے ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے تاثرات کل بہت اچھے انداز میں آپ نے پڑھا, آپ کی ٹیم نے کم بیک کیا, کیا اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے چلیں گے یا نہیں؟ جی فیصل بھائی ہم پوری کوشش سے آئے ہیں انشاءاللہ. اس بار یہ جو ہمارے 3 کمپٹیشن رہتے ہیں یہ ہم نے ہر حال میں ون کرنے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس پوائنٹس بہت کم ہیں. ہم پہلے 3 کمپٹیشن ہارے ہوئے ہیں, تو ہم نے کوشش کرنے. لیکن ابھی بھی آپ ان ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. بس کوشش کر رہے ہیں. لیکن آپ کے ساتھ اور بھی مزید ٹیم ہے وہ بھی ایسی ہی چل رہی ہیں. جی جی کل والا جو کمپٹیشن ہے وہ ویسے ہم جیت چکے تھے, لیکن اس کے باوجود ابھی عوام کیا رائے دیتی ہے یہ آج شام کو ہی پتہ چلے گا. ہاں یہ تو بالکل ایسے. اعتزاز علی شاہ صاحب تھے وہ بھی ایسے ووٹنگ کے ذریعے جیتے, سعید الرحمان بھائی بھی ووٹنگ کے ذریعے اس طرح جیتے, اور کافی ٹیمیں ایسے جو ووٹنگ کے ذریعے ہار گئی. تو ابھی آپ کا نصیب ہے, کیا ہوتا ہے. وش یو بیسٹ آف لک کہ اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے. لیکن آج ایک کانٹے دار کمپٹیشن سید اسامہ شاہ صاحب کے ساتھ آپ کو اور ہمیں سننے کو ملے گا. جی جی انشاءاللہ. جی ناظرین آپ نے دیکھا ہماری دونوں ٹیموں کے جو عزم ہے کتنے بلند ہیں, اور ان کا جو خود اعتمادی ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے. تو ان سے تھوڑی سی گفتگو بھی کرتے ہیں اور باقاعدہ پھر آغاز کرتے ہیں. اسامہ شاہ صاحب کے السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ ماشاءاللہ 3 کمپٹیشن آپ نے کیا اور ریگولرلی آپ نے وہ ون کیا, لیکن ذیشان آج بہت جو ہے تو ایگریسو موڈ میں بیٹھا ہوا ہے, اور اس نے کہا ہر حال میں میں نے آج جیتنا ہے. جی بالکل, یہ ڈیزرو کرے گا تو ضرور جیتے گا. صحیح, اور اگر ڈیزرو نہ کیا تو پھر ہم ہی جیتیں گے. سبحان اللہ. تو آج تیاری کیسی ہے آپ کی ٹیم کی؟
अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश है अच्छी। टीम ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है? नहीं ठीक है जी जी। और ज़ीशान साहब अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह मिजाज कैसे हैं आपके? अल्लाह के करम अल्हम्दुलिल्लाह। और आज आपकी टीम का लेवल कैसा है? कल तो आज थोड़ी सी खुशी नज़र आ रही है आपकी टीम के अंदर, एक कंपटीशन आपने विन कर लिया, आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू सर। और आज क्या इरादे रख रहे हैं आप? कोशिश है सर हमारी इंशाल्लाह विन करने की, आज आपके उस्ताद मोहतरम भी सामने बैठे हैं, तो आज हम चाहेंगे कि आपकी फुल टीम की जो जजमेंट होगी वो पहले कमेंट्स आपके उस्ताद मोहतरम देंगे इंशाल्लाह, ठीक है? चले इंशाल्लाह। तो जजेस की इजाज़त से करते हैं आज पहले राउंड का आगाज़। तो नाज ज़िंदगी है, पहला राउंड है हमारा शाह साहब, नाज ज़िंदगी। तो उसके लिए उसामा शाह साहब की टीम से कौन आ रहे हैं आज? सर मेरी टीम से तौकीर आ रहा है। तौकीर साहब आइए, तशरीफ़ लाइए। तौकीर साहब सैयद उसामा शाह साहब की टीम से आ रहे हैं। देखते हैं किस अंदाज में पढ़ने वाले हैं कि अपनी जीत का तसलसल बरकरार रखने में कामयाब रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये इनके सुनने के बाद ही बताया जा सकेगा। तो सुनते हैं सैयद उसामा शाह साहब की टीम के कॉन्टेस्टेंट तौकीर साहब को। जी बिस्मिल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। हम सुए हश्र चलेंगे शहे अबरार के साथ। जी जवाद साहब क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनकी आवाज़ की अपनी एक लिमिट है। कुछ आवाज़ें इस तरह होती हैं जैसे फ़वाद की हो गई, आपकी हो गई, वो वक्तन फ़वक्तन टाइम के साथ साथ ऊपर नीचे महफिल के मुताबिक। फ़वाद का कहना ज़रूरी था। फ़वाद तो हमारा हर दिल अजीज़ शख्सियत है। महफिल के लिहाज से, महफिल की मुताबिकत से वो हम उसको एडजस्ट करते हैं। नसीर शाह जी की जिस तरह हम बात कर लें
ان کی آواز کی ایک لمٹ ہے, ایک بارڈر ہے جو اس کے نہ اوپر جاتا ہے نہ نیچے آتا ہے. تو اس لحاظ سے اس میں اس نے رہ کے بہت خوبصورت طریقے سے پڑھا. بیس میں شروع کیا لیکن ان کی آواز بارہا ٹھیک ہوتی رہی, ایک جگہ پر بھی خراب نہیں ہوئی. تو میری طرف سے انہوں نے اچھا پڑھا, میں ان کو 9 مارکس دوں گا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جی فواد علی حیدری صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ اچھا پڑھا. باقی کمنٹس جواد نے دیے ہیں, الفاظ بڑے اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے. میں اکثر بچوں کو دیکھتا ہوں قافلہ غلط پڑھتے ہیں. قافلہ صحیح لفظ ہے, قافلہ جو اس نے پڑھا, اکثر قافلہ پڑھا جاتا ہے. اور دوسرا محبت, یعنی میں اور سب کو دیکھتا ہوں محبت کہتے ہیں, محبت لفظ درست نہیں ہے. محبت جو اس نے پڑھا وہ درست ہے. اچھی کوشش تھی. انترے میں آپ نے جو پہلی لائن تھی نا اس کو ذرا شارٹ کر کے ختم کیا. میں نے اس وقت جواد کو یہ بات کہی, تو بہرحال اچھی کوشش تھی آپ کی. میری طرف سے آپ کو 9 مارکس. سبحان اللہ. جی نیازی بھائی. جی ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا انہوں نے جی, بہت اچھی پرفارمنس کی. میری طرف سے ان کے لیے 8 نمبر. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. نصیر شاہ صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ جی ماشاء اللہ بہت اچھی آواز ہے, بہت خوبصورت پڑھنے والے, اور میں بڑا خوش ہوں ان سے کہ جو جہاں کے پہ یہ جگہ لگاتے تھے پورے کنٹرول کے ساتھ اور بڑی خوبصورتی سے, اور جہاں پہ انہوں نے انترا لیا تو جیسے ماشاء اللہ ججز حضرات بتا رہے تھے, انہوں نے جب جگہ لگائی ہے اور ایک جگہ پہنچ کے ان کا سانس ختم ہو گیا تھا, لیکن اس کے بعد جو انہوں نے کور کیا ہے نا وہ ایک بڑی مہارت ہے. اچھا, میں دیکھتا ہوں کہ اس پہ میں ہوتا تو ان کو پلس پوائنٹ دیتا. تو ماشاءاللہ اس کے بعد آپ نے, نہیں آپ ہیں ہمارے ساتھ, اس کے بعد موجود ہے, تھوڑا سا آپ نے اسکیل کا اپنے خیال رکھیں, تھوڑا سا اوپر سے سٹارٹ کریں تو آپ کا استائی جو ہے نا وہ کلیئر سننے میں آئے گی. صحیح. باقی اوورال بہت اچھا پڑھا, لیکن اچھے نمبر آپ کو مل گئے. اب باری ہے ذیشان صاحب کی ٹیم کی. تو ذیشان صاحب, آپ کے اسناد زندگی میں آپ کی ٹیم سے کون تشریف لا رہا ہے؟ جی میری ٹیم سے میرا چھوٹا بھائی محمد علی. جی بسم اللہ, آئیے تشریف لائی. محمد علی صاحب, دیکھتے ہیں کیا ان سے زیادہ نمبر حاصل کر پائیں گے یا نہیں, لیکن یہ ان کے سننے کے بعد ہی کہیں گے. لیکن ہوا ہے یہاں پہ مختصر سی بریک کا ٹائم, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت حسنینات مقابلہ سیزن 5. بریک پر جانے سے پہلے ذیشان صاحب سے ہم نے پوچھا ان کی ٹیم سے آ رہے ہیں محمد علی صاحب. تو دیکھتے ہیں محمد علی صاحب کس انداز میں پڑھنے والے ہیں, اور کیا جو اسامہ شاہ صاحب کی ٹیم نے نمبر حاصل کیا اس سے زیادہ نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں, یہ ان کے سننے کے بعد ہی کہہ سکتے ہیں. تو سنتے ہیں ذیشان احمد صاحب کی ٹیم کے کنٹسٹنٹ محمد علی صاحب کو. جی بسم اللہ. بسم اللہ. کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا, مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا. باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانی ان کے, بہت اچھے, سبحان اللہ. باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانی ان کے, آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا.
اصحاب میں بیٹھا ہوتا. ماشاءاللہ, کیا کہنے شاہ صاحب, کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ بہت خوبصورت, بڑے سکون سے پڑھا انہوں نے, اور باقی رائے تو ججز دیں گے. تو میں پرسنلی ان کی آواز, ان کا پڑھنا مجھے بہت پسند ہے. میرا ان کو صرف یہی مشورہ ہوگا کہ یہ جتنی پیاری آواز ہے, جتنا یہ گلے سے کام دیتے ہیں, اگر اس میں تھوڑی سی گائیڈ لائن ہو کسی کی, یہ کہ کہیں سے کلاسز لیں, تو یہ بہت بڑے لیول پہ یہ نعت پڑھ سکتے ہیں, پاکستان میں اپنا نام بنوا سکتے ہیں. بالکل, کیونکہ اس طرح کی جگہ لینا, مطلب جیسا یہ چاہتے ہیں نا جگہ لگانا, جیسا پڑھنا ہے اس طرح کر دیتے ہیں. صحیح, ماشاءاللہ. جی جواد صاحب, کیا کہیں گے؟ جی بالکل, مجھے صرف ان کے سٹارٹ سے ہمیشہ سے مسئلہ ہوتا ہے. میں بریک میں بھی گیا, ان کو بولا ذرا سکون سے, پیار سے, محبت سے آپ سٹارٹ لیں, تو آپ کی آواز بہت پیاری ہے. بہرحال انہوں نے اچھا پڑھا, ایک آدھ جگہ پہ انہوں نے آواز توڑی, لیکن پھر بھی ان کی آواز اچھی ہے, انہوں نے اچھا پڑھا. میں ان کو 9 مارکس دے. سبحان اللہ. جی نیازی بھائی. ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا سٹارٹ لیا. گو کہ ایک جگہ ان کی تھوڑا سانس کا وہ ہوا تھا, لیکن بہرحال اچھی پرفارمنس تھی. اللہ نے ان کو بہت اچھی آواز سے نوازا ہے. میری طرف سے 9 نمبر. سبحان اللہ. جی فواد بھائی. ماشاءاللہ اچھی کوشش جس طرح ججز نے کہا, اور انترے میں ان کا سانس ٹوٹنے لگا تو انہوں نے لفظ کو ٹوٹنے سے بچانے کی خاطر غالباً اس کو وہاں پہ اینڈ کر کے آگے شروع کیا. جی ہاں, تو بہرحال کوشش اچھی تھی. اگر آپ لفظ توڑتے تو میں آپ کو کم مارکس دیتا, آپ کے 9 مارکس. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں پہلا راؤنڈ ناز زندگی ہے کمپلیٹ ہوا, اور بہت خوبصورت انداز میں دونوں ٹیموں کے کنٹسٹنٹ نے تیاری کی اور اپنا 100% دینے کی کوشش کی. لیکن یہ پہلا راؤنڈ ہے, اس کے بعد ابھی 3 راؤنڈ باقی ہے. تو چلتے ہیں اپنے اسکور بورڈ کی جانب, لیکن میں کچھ تاثرات دیکھ رہا ہوں اسامہ شاہ صاحب کے, کہ اسامہ شاہ صاحب جو ہے وہ ابھی پہلے مسکرا رہے تھے, ابھی تھوڑے شاہ صاحب ایگریسو موڈ میں ہوئے, لیکن ابھی پھر جب ہم نے اناؤنسمنٹ کیا ماشاءاللہ مسکرا رہے ہیں. انشاءاللہ مسکرائیں گے, انشاءاللہ آپ مسکرائیں گے. ان کا کلر, ذیشان کے چہرے پہ جو خوشی ابھی نظر آ رہی ہے یہاں پہ وہ دیکھنے لائق ہے. گریجولی ان کا کلر چینج ہو رہا ہے نا, یہاں سے یہاں پہ میں ایک اور شعر, ذیشان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ رہی ہے. ایک شعر سنانا چاہوں گا. جی بسم اللہ. نسیم صبح گلشن میں گلوں سے کھیلتی ہوگی, کسی کی آخری ہچکی کسی کی دل لگی ہوگی. تو یہ اپ اینڈ ڈاؤن ہے, یہ ہوتا رہے گا. میرا سر اپنے بچے کے حوالے سے, میرا سر نیازی سر سے گلا تھا. میں نے اس ٹائم کچھ نہیں کہا, کہ میں ان کو کہتا کہ ان کی کوئی میجر مسٹیک نہیں تھی, آپ نے ان کے ویسے ہی 2 سکور کاٹ لیے. ویسے تو آپ بڑے کم پھر تو آپ کو سب کو کہنا چاہیے کہ سب نے 1 نمبر کاٹے, مطلب سب کو نہیں, انہوں نے اپنی جگہ پہ رہ کے ٹھیک دیے سر, ان سے میں بالکل راضی ہوں. لیکن انہوں نے, نہیں, آپ نے کہا 2 نمبر. جی وہ اکثر میں 10 تو دیتے نہیں, 10 بڑی خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو ان سے 10 نمبر دیتے. مطلب وہ بچیاں ہی تھیں جنہوں نے حاصل کیے. جی بالکل ایسا ہی تھا نیازی بھائی. میرا گلا تھا ان سے, ان کی پرفارمنس پہ دیے ہیں. میں الحمدللہ ہم نے بھی کوئی کم پرفارمنس نہیں کی, الحمدللہ بہت اچھا پرفارمنس شروع سے دیتے آ رہے ہیں. لیکن آپ سے کبھی 10 نمبر نہیں ملے ہم سے. آج ہو سکتا ہے راؤنڈ میں میرے آپ اچھی پرفارمنس دیں, میں انشاءاللہ آپ کو 11 نمبر دوں گا, جو میرے پاس نہیں ہے. پریویس پرفارمنس آپ دیکھ, مطلب یہ اگلے سیزن میں ہوں گے. چلے آپ کی جو باتیں, آپ اچھی پرفارمنس دیں, کیوں نہیں دیں گے؟ آپ کو یہ آن دا اسپاٹ جب آپ کا موقع ہوتا ہے اس ٹائم پہ آپ کو بچے بولنا چاہیے. جب آپ کا موقع ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کو اس ٹائم بولنا چاہیے, ابھی کوئی فائدہ نہیں. اگر ہم اس ٹائم بھی بول لیتے ہیں, ہمارے ججز ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم نے تو دے دیا, ہم تو اس سے ایسا نہیں. اگر کہیں ہمیں لگے کہ غلطی ہے تو ہم ریویو بھی کریں. ایسا نہیں ہے. جواد نے بھی کافی مرتبہ نمبر بڑھایا اور فواد نے بھی. میں نے کل جواد کو ہم تینوں نے مل کے 1 نمبر دیا. اجتماعی طور پہ ہم نے 1 نمبر دیا. وہ کتنا تھا ویسے اجتماعی طور پہ تھا تو کتنا اس کو آپ ڈیوائیڈ کر 33 پوائنٹ سمتھنگ. تو آپ کو اسکور بورڈ بتائیں, لیکن اس سے پہلے یہاں پہ ہوئے بریک کا ٹائم ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 5. پہلا راؤنڈ نعت زندگی ہے کمپلیٹ ہوا. اسکور بورڈ کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلے پہلے باری تھی سید اسامہ شاہ صاحب کی ٹیم کی, تو ٹیم سی نے حاصل کی ہیں اس میں 26 نمبر, یعنی کہ 26 نمبر سید اسامہ شاہ صاحب کی ٹیم نے حاصل کیے ہیں. ان کے بعد باری تھی ذیشان احمد صاحب ان کی ٹیم کی, تو انہوں نے حاصل کیے ہیں 27 نمبر. تو 1 نمبر سے
ذیشان صاحب نے اس کو لیڈ کیا ہے، لیکن ابھی 3 راؤنڈ باقی ہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے اس میں. تو ابھی سیکنڈ راؤنڈ شاہ صاحب ہمارا ہے محبت نعت. تو محبت نعت کے لیے دونوں ٹیموں سے ایک کنٹسٹنٹ آئے گا اور چلنتر انداز میں ہم ان کو دیتے ہیں کلام. انہوں نے کلاسیکل انداز تھوڑا سا اس کو بنانا ہوتا ہے، جتنا خوبصورت انداز میں جو بنائے گا اس کو زیادہ اتنے نمبر دیے جائیں گے. تو اسامہ شاہ صاحب آپ کی ٹیم سے کون آ رہا ہے؟ سر میری ٹیم سے محمد حاشر. اور آپ کی ٹیم سے؟ میری ٹیم سے محمد رحاب کریم یار. جی میرے خیال سے ان دونوں نے یہ راؤنڈ پڑھ لیا ہے. آپ کیپٹن کو مائک دیجئے تھوڑا سا. تو آپ کے بھی محمد ریاب نے 2 مرتبہ یہ راؤنڈ پڑھ لیا ہے. ایز پر ریکوائرڈ جو ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے ہماری، اس کے مطابق ہر بچے نے اس راؤنڈ ہر ایک راؤنڈ کو 2 مرتبہ پڑھنا ہے 6 کمپٹیشن میں. اور 7واں جو ہے وہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ کس کو پڑھا دیں. تو کیا آپ اپنا رائٹ آج یوز کر رہے ہیں؟ آپ بھی اپنا رائٹ یوز کر رہے ہیں. اس کمپٹیشن میں آپ کا رائٹ ہے کہ آپ تیسرا راؤنڈ بھی کسی سے پڑھوا لیں. وہ آپ کا ایشو، آپ کی چوائس ہے. چاہے آپ محمد علی سے پڑھا لیں، چاہے آپ دوبارہ توقیر سے پڑھوا لیں، آپ کا رائٹ یوز ہو گیا. آپ سیمی فائنل میں اگر جاتے ہیں انشاءاللہ دونوں ٹیمیں، تو پھر اس تک آپ کوئی رائٹ یوز نہیں کر سکیں گے. ایز جو ہماری پالیسی ہے، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، اس کو فالو کرنا ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو آئیے دونوں کنٹسٹنٹ، ان دونوں کیپٹنز نے آج اپنا رائٹ یوز کیا ہے. ججز آپ بھی نوٹ فرما لیجئے، ان دونوں بچوں کا یہ 3rd راؤنڈ ہے. تو دونوں کو سنتے ہیں. کلام ہے سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے. دیکھتے ہیں کون کتنے خوبصورت انداز میں پڑھتا ہے. پہلے باری ہے ٹیم سی، یعنی کہ محمد حاشر صاحب اس کا کریں گے آغاز، اور رحاب صاحب ان کا اسکیل کریں گے پک. شاہ صاحب جو اسکیل پک کرنے میں کامیاب نہ ہو اس کے بھی نمبر کٹیں گے، اور خوبصورت انداز میں نہ بنایا تو اس کے بھی. تو آغاز کرتے ہیں محمد حاشر سے. جی بسم اللہ. سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جاں ہیں، کیا شان تمہاری ہے، قربان دل و جاں ہیں، کیا شان تمہاری ہے. کیا پیش کروں کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری کیا بات ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی سبحان اللہ. تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، واہ 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 سبحان اللہ. قسمت یہ ہماری ہے. وہ چہرہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، صورت تیری پیاری ہے، جس نے تمہیں دیکھا ہے،
بہت اچھے دیکھا ہے سو جان سے واری ہے، واہ واہ، ہے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ ہے کمپٹیشن. اور لڑکے جو ایک دوسرے کو ٹاسک دے رہے ہیں، پہلے تو ججز دیتے تھے لیکن ابھی جو لڑکے ایک دوسرے کو ٹاسک دے رہے ہیں. شاہ صاحب پچھلے دنوں میں کچھ یوں ہوا، فصیل حسن غلام طہا کی ٹیم کا کنٹسٹنٹ ہے، اس نے ایسا ٹاسک دیا، ایسا اسکیل دیا کہ بیچارے کو دوسری ٹیم کو کنفیوز کر دیا. پھر اس کے بعد باری آئی ایک اور بچے کی، جواد الحسن صاحب کی ٹیم کی. اس کا اسکیل خود سے بھی بچھڑ گیا، لیکن اس نے ایسا اسکیل آخر میں اینڈ میں دے دیا کہ قاضی شاہزیب صاحب اعتزاز صاحب کی ٹیم سے آئے، ان کے اوسان ہی خطا ہو گئے، وہ غریب پڑھ ہی نہیں پائے. اور آج حاشر نے اپنے اسکیل سے اوپر جا کے، یہ ان کے جو کیپٹن ہے نا، یہ جو ماشاءاللہ جس طریقے سے ٹیم کو لے کر چل رہے ہیں اور جس طرح دوسری ٹیم کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں، بڑا لطف آ رہا ہے ایسا. تو چلتے ہیں ججز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں آج. جی جواد بھی کیا کہیں گے آج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں آج اس نے بہت اوپر لیا اسکیل، اور اگر آپ نے دیکھا ہو ان کی جگہ ایک پہلی دفعہ انترے میں ان کی آواز بھی بلاسٹ ہوئی، لیکن نو ڈاؤٹ اس نے کمالات جس طرح ریکوائرمنٹ ہے وہ کمالات اس نے ایز کمپیئر ٹو اس کے. اگر ریحاب کو نیچے اسکیل مل جاتا تو میرے خیال سے وہ بھی کر لیتا. وہ ریحاب بہت خوب، وہ ریحاب اس میں ریحاب پہلے سے ہی پریشان ہو گیا، اپنے کیپٹن کو دیکھ رہا تھا یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. ٹھیک ہے، لیکن جو اپنا ریحاب ہے، ریحاب نے ایک احتیاط بہت زبردست کی. اگر وہ انترا دوبارہ اٹھاتا، اس نے انترا ایک دفعہ پڑھا ہے، اگر وہ دوبارہ اٹھاتا تو شاید وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں دوبارہ اٹھا لوں تو میری آواز بلاسٹ ہو جائے گی. آپ نے انترا ایک ہی دفعہ اٹھایا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ اٹھا لیتے کوئی بات نہیں. ہم اس میں بلاسٹ تو وہ بیچارہ بھی ہو گیا تھا، ہم دیکھ لیتے کہ دوبارہ آپ کی رینج کتنی ہے. دراصل سر اس کی چونکہ رینج زیادہ ہے، میری کم ہے، تو میری اگر بلاسٹ ہوتی ہے پھر وہ لمبے ڈیوریشن کے لیے ہو جاتی ہے، تو بالکل کلام کا سر خراب ہو جاتا ہے. تو آپ نے احتیاط سے کام لی. ہاں اچھا، تو جہاں تک جگہ بنانے کا کام ہے، آپ نے خود نوٹ کیا ہوگا حاشر نے آپ سے اچھا وہ کیا، لیکن حاشر نے بھی غلطی کی. حاشر کی بہت میجر غلطی ہے، وہ اس کی آواز بلاسٹ ہوئی بہت زیادہ. تو میں حاشر کو 8 نمبر دوں گا جی، اور آپ کو میں دوں گا 7 نمبر. جی فواد بھائی. جی جس طرح جواد بھائی نے بتا دیا، میں اس میں زیادہ کمنٹ اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ کوشش دونوں نے اچھی کی. اگر حاشر کی آواز بلاسٹ نہ ہوتی تو میں اس کو شاید 10 نمبر پورے دیتا. اور ریحاب اس سے کم جگہ اس لیے بنا سکا کیونکہ اس نے بہت اوپر اسکیل میں اٹھایا اور وہ نیچے اسکیل میں جگہ میرے خیال سے اچھی بنا لیتا ہے. میری طرف سے دونوں کو 8 مارکس ہیں. سبحان اللہ. جی نیازی بھائی. ماشاءاللہ جی، دونوں نے اچھی کوشش کی. میں سمجھتا ہوں کہ ریحاب کو بہت ٹف ٹائم ملا، بہت زیادہ. اس نے اس کیفیت میں اس نے جو پرفارمنس کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی کوشش تھی اس کی، اس نے اچھی کوشش کی ہے. میری طرف سے حاشر کے لیے 8، ریحاب کے لیے 7. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو شاہ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جی ماشاء اللہ، جو اس سیگمنٹ کی ریکوائرمنٹس ہیں اس حساب سے دیکھا جائے کہ مطلب جو ایک استائی بڑھنی ہے اس کے انترے میں، اسی نعت کے انترے میں آپ نے اپنے آواز کا کنٹرول، آواز کی رینج اور جو آپ فن جانتے ہیں اس کو ظاہر کرنا ہوتا ہے. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو حاشر نے ماشاءاللہ بہت لیڈ پہ ہیں. دوسرے بھائی بھی ریحاب بھی اچھا پڑھتے ہیں، لیکن وہ اسکیل کا فرق آنے کی وجہ سے وہ جگہ نہیں لگا پائے. ورنہ ان کا گلا بہت پیارا اچھا ہے، پڑھنے والے نیچے پڑھ سکتے، لیکن حاشر نے بہت ہی عمدہ طریقے سے، حاشر نے تھوڑا حاضر دماغی سے کام حاضر. یہ کیپٹن ہے، یہ کیپٹن جو ہے نا ان کے ماشاءاللہ وہ ان کو سمجھا کے بھیج رہے ہیں کہ جاؤ بچے اس طرح کرنا ہے. اور آگے ذیشان بھی ویسا ہی ہے، وہ بھی اپنے وہ میں نوٹ کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا، ریحاب کو کہہ رہا تھا ٹینشن نہیں لینا، بس ایک بار ہی پڑھ لو، لیکن اسکیل کو پک کرو. جی 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 بسم اللہ فرمائے. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ استھائی شروع کیا حاشر بھائی نے، گلا بلاسٹ ہوا ایک، یہ تھا کہ اسکیل اوپر ہے، اور ریحاب نے کیونکہ اسکیل پک کرنا تھا، اسکیل اس نے ایز اٹ از جیسا اس کا اسکیل تھا حاشر کا اس کو پک کر لیا.
پھر اگر وہ ویریشنز بناتا, گلے کی مرکیاں وغیرہ دکھاتا یا کوئی فنکاری اس میں دکھاتا تو اس سے بلاسٹنگ ہو جاتی گلے میں. صحیح. تو میرے سے اسکیل اس نے پورا پک کر لیا تھا. لیکن صرف اسکیل نہیں ہے نا, اسکیل کے ساتھ آپ کو یہ بھی ہم نے کہا ہے اس کو بنانا بھی ہے, صرف اسکیل نہیں ہے. اس طرح تو قاضی شاہ زیب, ایک آپ مائک میں جو بھی کہہ رہے ہیں مائک میں, اس دن قاضی شاہ زیب اور اس کے علاوہ فصل حسن کے مد مقابل جو آئے تھے ان کی بھی آوازیں بلاسٹ ہوئی اور اوپر ان کو اسکیل ملا, بچیاں تھیں ان کے ساتھ, تو وہ اس کو نبھا نہیں پائے, تو اسی مناسبت سے ججز نے نمبر دیے ہیں. آپ اس پہ کیا کہنا چاہتے ہیں, مزید کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اسکیل اس نے پک کر لیا تھا. نہیں, آپ کے ساتھ آپ نمبرز پر ریویو کروانا چاہتے ہیں؟ جی میں ریویو تو ججز سے درخواست کریں نا آپ. میں جواد بھائی سے یہ گزارش کروں گا, جواد بھائی یہ میرے خیال سے اس نے اپنا جتنا اس کو آتا تھا اس نے کر لیا. اگر یہ مزید زیادہ کرتا تو بلاسٹنگ ہوتی اور نمبر کم ہو جاتی. تو یہی تو ہم نے دیکھنا ہے نا کہ وہ کنٹرول میں کیسا رہتا ہے, نمبر ایک. دوسری بات, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اس نے اسکیل پک کیا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے اسکیل اس نے پک کیا ہے, لیکن یہ بتائیں اسکیل پک کرنے کے بعد ویریشنز, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, ویریشنز اس کی زیادہ تھی یا ریحاب کی؟ ویریشنز انہوں نے دکھائی ہیں لیکن بیچ میں وہ پھیکے بھی ہوئی گئی حاشر بھائی, لیکن ریحاب کا جتنا آتا تھا جتنا اس نے, کیونکہ اسکیل اوپر تھا. نہیں, آپ کے مراقبت سے اگر آپ جج ہوتے, ایک سیکنڈ, ایک مسئلہ جو ہے اس کو سالو کرتے ہیں. اگر آپ جج ہوتے تو آپ حاشر کو کتنے نمبر دیتے اور ریحاب کو کتنے دیتے؟ میں نمبر اس کو دیتا جس نے سیدھا پڑھا ہے. اچھا, وہ اسٹیج پہ سبق سنانا ہوتا ہے اسٹیج. آپ مائک میں بتائیں جو بھی آپ نے کہنے. جو کہ ریکوائرمنٹ یہی نہیں ہے, جو ریکوائرمنٹ ہے کہ جگہ بنانی ہے تو وہ تو سیدھا کلام ہر کوئی آ کے پڑھ لے گا. اچھا, ایسے جو پچھلا راؤنڈ ہم نے پڑھا تھا اس میں حاشر نے, ریحاب نے بالکل سیدھا پڑھا ہے. کل اگر آپ ریکارڈنگ سن لیں بالکل اس نے سیدھا پڑھا ہے, اس کو پورے نمبر 9 نمبر ملے ہیں کل. پورے نہیں, پورے تو 10 ہیں. وہ اس لیے کہ ان سے پچھلے کنٹیسٹنٹ نے کچھ بھی نہیں کیا, انہوں نے کچھ ویریشن. اور دوسری بات, ڈیلیوری آف کلام بھی ایک ضروری ہے کہ آپ ڈیلیور کیسے. ان کے مد مقابل جو تھا اس نے بھی کچھ خاص حسیب الحسن صاحب کے مقابلے میں, تو اس نے پڑھا ہی کچھ. ذیشان بھائی آپ کہنا چاہ رہے ہیں جب نمبر ملیں گے تو ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے, لیکن جب کبھی نمبر کٹ جائیں گے تو ہم ضرور کہیں گے. نصیر شاہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں جی اس حوالے سے؟ اصل میں میرا جو تھوڑا سا تجربہ ہے اس لحاظ سے میں بات کروں گا کہ میں نے پہلے بات کی کہ اس سیگمنٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے نا, اس میں سب سے پہلے اسکیل ہے, اور اس کے بعد جو اسکیل پک کرے گا, اسکیل پک کرنے کے بعد انترے میں جو جگہیں لگائے گا اس کو بنا کے پڑے گا, وہ آلریڈی جیتے گا, اس کے زیادہ مارکس ہوں گے. تو وہاں تک ذیشان بھائی اگر بات کی جائے تو حاشر نے نا انترا لیا, گو کہ آواز بلاسٹ ہوئی ہے جو بھی ہے, وہ ایک اس نے ٹاسک دینا تھا ریحاب کو, وہ اس نے دیا, اور انترے میں اس نے بڑی خوبصورت جگہیں لگائی ہیں اور اس کو نبھایا بھی ہے. تو جہاں تک آواز کی بات ہے, دونوں کی آوازیں بہت پیاری ہیں. ریحاب بھائی نے ٹاسک تو لیا, اس کو اسکیل کو پک کیا, لیکن بہت سمپل سے وہ کہہ گئے نا. خوبصورت پڑھا ہے نو ڈاؤٹ, آپ بڑی اچھی آواز ہے, اچھا پڑھتے ہیں, لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو ریکوائرمنٹ تھی نا اس لحاظ سے حاشر نے اس راؤنڈ کو ون کیا ہے میری نظر میں. ٹھیک ہے, بحث کرنے کی ضرورت تو چلیں جی اب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب, اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے محبت نعت میں پہلے باری تھی سید اسامہ شاہ صاحب اور ان کی ٹیم کی, اور انہوں نے بہت ٹف ٹائم دیا دوسری ٹیم کو, ذیشان احمد صاحب کو. تو انہوں نے حاصل کیے اس میں 24 نمبر, ان کے بعد باری تھی ذیشان احمد صاحب کی, اور انہوں نے اس میں حاصل کیے ہیں 22 نمبر, یعنی کہ 2 نمبر کی لیڈ انہوں نے حاصل کر لی. لیکن پچھلے راؤنڈ میں ذیشان احمد آپ کی 1 نمبر کی لیڈ ہے, تو 1 نمبر کی لیڈ میرے خیال سے اسامہ شاہ صاحب کو حاصل ہے, لیکن ابھی بھی 2 راؤنڈ باقی ہیں. اور شاہ صاحب اب بھائی ہمارا جو راؤنڈ ہے نا یہ ہے صدائے حسان. صدائے حسان کے لیے دونوں ٹیموں کے کیپٹنز آئیں گے. پہلے اسامہ شاہ صاحب کی باری ہے, اس ٹوکری سے ایک اٹھائے گا پرچی, اور جیسے ہی بیٹھے گا اس کا ٹائم سٹارٹ ہوگا, اور 30 سیکنڈ کے اندر انہوں نے طرز بنانی ہے. اور اگر ان کے حصے میں وہ کلام آ جائے کہ جو بہت ہی پاپولر ہے, پڑھا جا چکا ہے, تو اس کی وہ طرز نہیں بنانی. اگر وہ طرز بنائیں گے تو اس کے نمبر ججز کے اختیار میں کتنے دیں گے؟ کیپٹن بھی ہیلپ کر سکتے ہیں, کیپٹن ہیلپ کر سکتا ہے, لیکن آج پوری ٹیم ہیلپ کر سکتی ہے, لیکن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز یہ کہ جس نے پہلے 2 راؤنڈ نہ پڑے ہوں تو تیسرا کنٹسٹنٹ پڑے گا. لیکن چونکہ آج دونوں کیپٹنز اپنے رائٹس یوز کر رہے ہیں تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. تو آئیے اسامہ شاہ صاحب کی پہلے باری ہے, جو نئی ٹون بنائے گا اس کو زیادہ مارکس, اس کو زیادہ نمبر اور اچھے انداز میں پڑے گا. ایکچوئل بنائے گا اس کو کوئی مارکس. جی, تو جیسے یہ بیٹھیں گے اور ان کا ٹائم ہوتا ہے سٹارٹ, ابھی آپ کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا, تو یہ اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ اس راؤنڈز کے؟ ماشاءاللہ میرے خیال میں بڑا اچھا یہ راؤنڈ ہے. اس سے ایک تو بچوں کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی تیاری, حاضر دماغی, انہوں نے کتنا ٹائم ہو گیا نعت میں ان کا, چونکہ جتنا ایکسپیرینس ہوگا, جتنا نعت کے ساتھ وہ اٹیچ رہیں گے, اتنا انہیں پتہ ہوگا کہ یہ ٹون کیسے بنانی ہے, کون سا راگ لینا ہے. تو میرے خیال میں ماشاءاللہ بڑا اچھا راؤنڈ ہے. میرے دل میں ہے یاد محمد,
میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے دل میرا بن گیا ہے مدینہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ججز گفتگو کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ جی جواد بھائی کیا کہیں گے؟ جی بالکل، اس کی جو اپنی مروجہ طرز ہے وہ آپ کو شاید پتہ ہو، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ جی یہ آپ پڑھا کرتے ہیں، بچپن سے ہم آپ کو سنتے آئے ہیں۔ تو وہ میں طرز تو انہوں نے بنائی ہے، بہت خوبصورت بنائی ہے، لیکن شاہ زیب اگر تھوڑا سا جلدی نہ کرتے، پیار سے اور مزید پڑھتے، اور ساتھ میں اگر وہ الفاظ جس طرح فواد آپ کو بتائیں گے تو وہ کچھ اور ہی مارکس ہوتے۔ اب میں ضرور نمبر کاٹوں گا، تو میں ان کو دوں گا 9 مارکس۔ سبحان اللہ۔ جی نیازی بھائی آپ کیا کہیں گے؟ جی ماشاءاللہ جی، اچھی کوشش کی انہوں نے، تھوڑا انہوں نے جو پڑھنے کا جو ان کا ٹیمپو تھا وہ تھوڑا تیز تھا، میری طرف سے ان کے لیے 8 نمبر۔ سبحان اللہ۔ جی فواد بھائی، طرز بنا لی، اس میں کامیاب رہے، لیکن الفاظ کی بات ہے نا، جہاں لہجہ بھی ہو سکتا ہے کو ہے انہوں نے کہا، دیکھیں یہ چیز میٹر کرتی ہے۔ 9 مارکس آپ کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اب ان کے بعد باری ذیشان احمد صاحب، آپ آئیں اور جیسے ہی آپ اٹھائیں گے اپنی نشست پہ تشریف فرما ہوں گے تو آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوگا۔ تو آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب۔ شاہ صاحب کیا کہیں گے؟ پہلی ٹیم نے اچھا بنایا؟ اچھا بنایا، لیکن میں جیسے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ایک نئی ٹون آئے گی، تو یہ بھی مشہور زمانہ ٹون تھی، لیکن راؤنڈ ٹاسک کے حساب سے انہوں نے بہتر کیا، جیسے ججز ماشاءاللہ مارکس دیے ہیں ججز نے، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک نیا کچھ سننے کو ملے گا۔ ایسے ہی تھا، میں بھی کچھ ایسے ہی سوچ رہا تھا۔ دیکھتے ہیں اب ذیشان بہت۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بس کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج میرے خیال سے میں اب دوبارہ سننا چاہوں گا۔ اب نہیں ٹائم نہیں، وہ پڑھا گیا، جو پڑھا گیا جو فیصلہ ہو گیا۔ جواد بھائی ذیشان بھائی کو پورا کلیریفائی پہلے کریں کہ جو پڑھا گیا وہی کنسیڈر ہوگا، کنسیڈر وہ ہوگا، یہ میں جسٹ اپنی اس کے لیے سن۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں۔ یہی میں اکثر دیکھتا ہوں کہ جو انہوں نے پہلے پڑھا، میں ہر کسی کو کہتا ہوں دوبارہ اگر آپ کو مقابلے میں تو پزل ہونا بنتا ہے، کنسیڈر وہی ہوگی۔ آپ نروس نہ ہو، یہ کنسیڈر نہیں ہوگی، جو پہلے پڑھی وہی ہوگی۔ نہیں آپ نے نہیں سنانی، یہ بچوں کا مقابلہ۔ چلیں جو دونوں وہ فیصلہ ہو گیا، آپ سنا دیں مجھے، میں آپ کو ویسے ہی آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ یا نبی آپ کے در پہ آیا ہوں میں، نہیں یہ سنائے آپ، اب اس میں ڈالیں۔ اے رسول ہمارا میڈلے آ گیا، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ تو کیا آپ نے جیسے پڑھا انہوں نے ویسے ہی پڑھا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہیں بالکل۔ جی جواد صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جب انہوں نے پہلے پڑھا اور دوبارہ ہم نے ان کو پڑھوایا، بہت سی چیزیں اس پہ بھی ہوتی ہیں کہ اس کو وہ چیز یاد ہے یا نہیں جو آپ نے ان کو دی تھی۔ بہرحال کیونکہ نمبر میں نے ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کچھ اور دینے تھے، لیکن پھر بھی آپ نمبر دے دیں۔ ایک بات میں بہت خوبصورت مجھے یاد آئی، آپ بہت اچھے ہیں، تو آپ کے لیے میں 8 نمبر دیتا ہوں۔ جی نیازی بھائی۔ بنا لی تھی جی، وہ انکار نہیں کر رہے، وہ ویٹ کریں، ہم اس پہ بات کرتے ہیں جب ہم سب کمنٹس دے دیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ جی نیازی بھائی، میری طرف سے ان کے لیے 7 نمبر۔ سبحان اللہ۔ جی فواد لیدری صاحب، ماشاء اللہ۔ جی شاہ صاحب کیا کہیں گے آپ؟ جی ماشاء اللہ، حمزہ اچھا پڑھنے والے ہیں، بڑی اچھی ٹیم ہے، انہوں نے کوشش بڑی اچھی کی ہے، نئی ٹون بنانے کی کوشش انہوں نے ضرور کی ہے، لیکن وہ جیسے کلیئر کرنا چاہیے تھا، جو نوٹس تھے اس کے وہ کلیئر نہیں کر سکے، لیکن انہوں نے ایک نیا کرنے کی کوشش ضرور کی ہے۔ اس کو نبھا نہیں سکے یہ الگ بات ہے، لیکن کوشش ان کی بڑی اچھی تھی، وہ سمجھا نہیں سکے کہ میں یہ ٹون کیا پڑھ رہا ہوں۔
اچھا مجھے جتنا شاہ صاحب فیل ہوا نا جی جی وہ ان کی جو طرز تھی نا اس کے مائنڈ میں وہ تھی جی تو وہ اس کا ٹچ دے رہا تھا اور ساتھ میں اے رسول امی کا بھی ٹچ دے رہا تھا تو اس کے مائنڈ میں ڈبل طرزیں آ رہی تھی. ذیشان اس کو نیا بتا رہا تھا تو آج میں نے مطلب کلام آج روزانہ ٹاسک جو ہوتا ہے وہ فواد صاحب دیتے ہیں, آج میں نے چینج کروایا. مطلب آج ہم ان سے شعراء کا نام پوچھیں تو 1000 روپے کا انعام آپ دیں گے. آج فواد نے اتنے مشکل کلام رکھے تھے تو مجھے ان پہ ترس آ گیا. میں نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکیں گے, جو مجھے بھی نہیں پتا کسی کو بھی نہیں پتا تو ان کو کیسے پتا ہوگا. تو میں نے سڈنلی جو زیادہ پڑھے جانے والے مشہور کلام ہے اے رسول امی ہر سیزن میں بہت پڑھا جاتا ہے, تو میں نے کہا چلو آج ان کو تھوڑا سا آسان ٹاسک دیتے ہیں. اور میرے خیال سے اے رسول امی کی طرز بہت آسان ہے اگر آپ دیکھیں. اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. اس طرح اور یہ بھی بن سکتی تھی بالکل طرزیں ہیں, اور بھی بہت ساری طرزیں, لیکن میں اس کے مائنڈ میں وہ ان کی ٹیم کی اصل میں ایک بات اور میں کرنا چاہوں گا, یہ جلدی اگر نہ کرتے نا, انہوں نے بہت جلدی سے بہت ٹائم تھا ان کے پاس, ابھی بھی 14 سیکنڈ سکون سے اگر یہ آرام سے پڑھتے تو میرے خیال میں یہ سمجھا پاتے یہ کیا پڑھنا چاہ رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ آگے مزید بہتر, ابھی ایک راؤنڈ باقی ہے اور اس میں ہی فیصلہ ہوتا ہے. تو چلتے ہیں اپنے اسکور بورڈ کی جانب. پہلے باری تھی صدائے حسان کے لیے سید اسامہ شاہ صاحب اور ان کی ٹیم کی, تو انہوں نے اس راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 26 نمبر. ان کے بعد باری تھی ذیشان احمد صاحب کی ٹیم کی, تو انہوں نے حاصل کیے ہیں 23 نمبر. تو 3 نمبر یعنی کہ ٹوٹل 4 نمبر کا ڈفرنس ابھی بھی ہے. تو ابھی اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا اسامہ شاہ صاحب, ابھی فائنل راؤنڈ ہے, ہو سکتا ہے اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایک بچہ بھی تھوڑا سا بھی ردم سے ہٹا یا تھوڑی سی مائنر سی مسٹیک ہوئی تو ججز نے فوراً سے پکڑ لینا ہے اس غلطی کو, اور یہ 4 نمبر کا جو گیپ ہے ہو سکتا ہے ذیشان کی جانب بڑھ جائے. تو ناظرین ملتے ہیں گلدستہ نعت کے لیے مختصر سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 5, اور اب باری ہے گلدستہ نعت یعنی کہ سید اسامہ شاہ صاحب جو کہ اس راؤنڈ کو بہت خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں اور کافی تعریفیں بھی سمیٹتے ہیں اور کافی فیڈ بیک بھی ان کے حوالے سے آتا ہے اور کافی زیادہ ووٹ ان کو اس راؤنڈ پہ ملتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کیا اس کا تسلسل آج یہ برقرار رکھ پائیں گے, کون سا نیا کلام ہے جو یہ پڑھنے والے ہیں, اور کیا وہ سرپرائزنگ ہے یا نہیں, کچھ پرانا یا کچھ نیا پڑھنے والے ہیں یا کچھ نیا کر کے دکھانے والے ہیں. تو سنتے ہیں سید اسامہ شاہ صاحب اور ان کی ٹیم کو گلدستہ نعت کس انداز میں پڑھنے والے ہیں. بسم اللہ. وہ صحرا کے نظارے وہ صحرا کے نظارے وہ ہوائیں یاد آتی ہے مدینہ کی وہ اندیکھی فضائیں یاد آتی ہے مدینہ کی وہ اندیکھی فضائیں یاد آتی ہے وہ صحرا کے نظارے وہ صحرا کے نظارے وہ ہوائیں یاد آتی ہے مدینہ کی وہ اندیکھی فضائیں یاد آتی ہے
किसे वो पैकर इश्क के उनकी वफाएं याद आती है, वो पैकर इश्क के उनकी वफाएं याद आती है, वो सहरा के नजारे वो हवाएं याद आती है, मदीना की वो देखी फज़ाएं याद आती है। तमन्नाए के कांटों की जगह भी फूल खिल जाए, हिरा के हार की वो इल्तिजाएं याद आती है, हिरा के हार की वो इल्तिजाएं याद आती है, वो सहरा के नजारे वो हवाएं याद आती है, मदीना की वो देखी फज़ाएं याद आती है, वो बारिश पत्थरों की माका ताइफ के गलियों में, वो बारिश पत्थरों की माका ताइफ की गलियों में, सितम लोगों के आका की दुआएं याद आती है, वो पत्थर मारने वालों को देते हैं दुआ अक्सर, कोई ना मिसाल ऐसी शराफत हो तो ऐसी हो, सितम लोगों के आका की दुआएं याद आती है, वो सहराओं के नारे वो सहरा के नजारे वो हवाएं याद आती है, मदीना की वो देखी फज़ाएं याद आती है, मदीना याद आता है, याद आता है, मदीना याद आता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कुछ नया करने की कोशिश। चलते हैं जजेस की जानिब, देखते हैं वो क्या कहते हैं। जी जवाद भाई क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा इन्होंने पढ़ा, और सिर्फ एक जगह जो आखिर में पीछे मुड़ के आप देखे तो अच्छा पढ़ा। ओवरऑल आपकी हाज़िरी अच्छी थी। आलाप वो जो आपने शेर लिया उससे वापसी पे भी अच्छा लगा, तरीके से आया, फिर आलाप भी आपने अच्छा लिया। उम्मीद है आप आगे भी ऐसा करेंगे। मेरी तरफ से 9 मार्क्स हैं आपके लिए। जी फवाद अली साहब, माशाल्लाह बड़ा मैच्योर कलाम सिलेक्ट किया है। कलाम की सिलेक्शन बड़ा मैटर करती है। बड़ा अच्छा कलाम सिलेक्ट किया। अस्ताई में ही हाशिर
کو تھوڑی سی ڈسٹربنس ہو گئی تھی شروع پہ ہی، لیکن وہ آگے چل کے ٹھیک ہو گئی. ربائی بہت بہترین انداز سے اور ریلیونٹ ربائی پڑھی ہے، لیکن شاہزیب نے وہ پتھروں کو اس نے پاتھر پڑھا ہے. میں ہر روز ہر کنٹیسٹنٹ کو کہتا ہوں کہ دو الفاظ کے درمیان جو ہے نا اس کو آپ لمبا کرتے ہیں تو اس کی گرامر بھی بدل دیتے ہیں اور اس کا مزہ بھی بدل دیتے ہیں. لیکن اوور آل آپ کی بہت اچھی پرفارمنس ہے ماشاءاللہ. میری طرف سے آپ کو 8 مارکس ہیں. سبحان اللہ. جی نیازی بھائی. ماشاء اللہ جی اچھی کوشش تھی ان کی، اچھا ٹیم کوآرڈینیشن تھا. میری طرف سے 9 مارکس. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی شاہ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ماشاء اللہ بڑی روحانیت بنی کلام میں، بڑا خوبصورت کلام تھا اور پڑھا بھی بہت احسن انداز میں، بڑا سکون ملا ہے ماشاء اللہ. ماشاء اللہ بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے اپنا کیا، پڑھا، تیاری ان کی نظر آئی. دن رات محنت کرتے رہتے ہیں. لیکن ابھی ذیشان احمد صاحب کی بھی باری باقی ہے. دیکھتے ہیں وہ کس انداز میں پڑھنے والے ہیں، کیا ان سے زیادہ نمبر حاصل کر پائیں گے یا نہیں. اسی راؤنڈ میں فیصلہ کن مراحل دیکھنے کو سامنے آئیں گے. اور اکثر ایسی کیفیت بن جاتی ہے فواد بھائی، جواد بھائی، کہ مجھ سے تو باتیں ہی بھول جاتی ہیں اور میں بھول جاتا ہوں کہ میں نے یہاں پہ کیا کرنا ہے، میں کس کام کے لیے بیٹھا ہوں. کیسی حاضری کیفیت طاری کر دیتی ہے انسان کے اوپر. تو امید کرتے ہیں کہ اسی کیفیت کو ذیشان صاحب آگے لے کر چلیں گے انشاءاللہ، اور یا اس کو آگے مزید بڑھائیں گے. اللہ ان سب کی عمروں میں، آوازوں میں برکت عطا فرمائے. جی بسم اللہ. بسم اللہ ذیشان بھائی. میری دنیا میں رات ہوتی ہے، تیرے قربان پیارے محمد گر رہا ہوں، مجھے بھی سنبھالو. تیرے قربان پیارے محمد گر رہا ہوں، مجھے بھی سنبھالو. تیرے قربان پیارے محمد گر رہا ہوں، مجھے بھی سنبھالو. تیرے قربان پیارے محمد گر رہا ہوں، مجھے بھی سنبھالو. اپنے پیارے نواسوں کا صدقہ یا نبی میری جولی میں ڈالو. اپنے پیارے نواسوں کا صدقہ یا نبی میری جولی میں ڈالو. اپنے پیارے نواسوں کا صدقہ یا نبی میری جولی میں ڈالو. اپنے پیارے نواسوں کا صدقہ یا نبی میری جولی میں ڈالو. حلیمہ سعدیہ کے پیارے پیارے پیار کا صدقہ، حلیمہ سعدیہ کے پیارے پیارے پیار کا صدقہ، حلیمہ سعدیہ کے پیارے پیارے پیار کا صدقہ، حلیمہ سعدیہ کے پیارے پیارے پیار کا صدقہ. بریدہ بازوؤں والے علمبردار کا صدقہ، بریدہ بازوؤں والے علمبردار کا صدقہ. علی اصغر کا صدقہ یا بد بیمار کا صدقہ، اپنے پیارے نواسوں کا صدقہ یا نبی میری جولی میں ڈالو. اپنے پیارے نواسوں کا صدقہ یا نبی میری جولی میں ڈالو. کوئی اپنا نہیں روز محشر ہے یہاں نفس و نفسی کا عالم. کوئی اپنا نہیں روز محشر ہے یہاں نفس و نفسی کا عالم. ہم گناہگار ہیں یا محمد، اپنی کملی میں ہم کو چھپا لو. ہم گناہگار ہیں یا
محمد اپنی کملی میں ہم کو چھپا لو تیرے قربان پیارے محمد گر رہا ہوں مجھے بھی سنبھالو نور سے نور ملنے چلا ہے مصطفیٰ سے خدا کہہ رہا ہے نور سے نور ملنے چلا ہے مصطفیٰ سے خدا کہہ رہا ہے یہ ہے معراج کی رات پیارے اپنے چہرے سے پردہ ہٹا لو یہ ہے معراج کی رات پیارے اپنے چہرے سے پردہ ہٹا لو تیرے قربان پیارے محمد گر رہا ہوں مجھے بھی سنبھالو دور ہو جائیں گے سب اندھیرے نور ہی نور آنکھوں میں ہوگا دور ہو جائیں گے سب اندھیرے نور ہی نور آنکھوں میں ہوگا دیکھنا ہے اگر ان کا جلوہ اپنے دل کو مدینہ بنا لو دیکھنا ہے اگر ان کا جلوہ اپنے دل کو مدینہ بنا لو تیرے قربان پیارے محمد گر رہا ہوں مجھے بھی سنبھالو تیرے قربان پیارے محمد گر رہا ہوں مجھے بھی سنبھالو تیرے قربان میں قربان تیرے قربان میں قربان تیرے قربان میں قربان تیرے قربان میں قربان یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے اپنی حاضری پیش کی. اس سے پہلے کہ ہم چلے ججز کی جانب لیکن یہاں پہ ہوا ہی ہے مختصر سی بریک کا ٹائم. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 5 کا گلدستہ ناز. ذیشان احمد صاحب بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے اپنی حاضری پیش کی, لیکن چلتے ہیں ججز کی جانب اور دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں. جی نیازی بھی کیا کہیں گے آپ؟ جی ماشاءاللہ جی بہت اچھی پرفارمنس تھی. میں سمجھتا ہوں کوئی اتنی خاص اتنی بڑی یا میجر کوئی غلطی نہیں تھی جس سے میں کہتا کہ انہوں نے کوئی بہت بڑی غلطی کی ہے. میری طرف سے ان کے لیے 9 نمبر. سبحان اللہ. جی جواد صاحب آپ کیا کہیں گے؟ بالکل ان کا فرمانا درست ہے. شروع میں ان کی آلاب جب انہوں نے شروع میں لیا واقعی ان کی آواز میں خراش آئی اور ایک میجر غلطی تھی جو انہوں نے خود محسوس کی. پیچھے ان کی طرف مڑ کے دیکھا, مجھے یوں لگا کہ انہوں نے ان کو کہا کہ آپ صبر کرو, لیکن پھر انہوں نے صبر نہیں کیا, وہ کنٹینیو کر لیا. بہرحال وہ اتنی بڑی مطلب غلطی بہت میجر تھی لیکن اس کے علاوہ کوئی میجر غلطی نہیں تھی. میں بھی ان کو اپنی طرف سے 9 مارکس دوں گا. جی نمبر ہم جو بھی دینا, لیکن ان دونوں آج کی جو ہوئی ہیں پرفارمنس اور جو کلام تھے واقعی کے جس طرح شاہ صاحب نے فرمایا کیفیت بن گئی ہے, تو کیفیت بھی بننی ضروری ہے. اور دوسرا یہ ہے جو انہوں نے غلطی کی وہ تو اپنی جگہ پہ ہے, لیکن آپ کا ایک جگہ پہ اسکیل چینج ہوا لیکن وہ اچانک نہیں ہوا, ایک شعر کے بعد دوسرے شعر میں ہوا. تو بہرحال میری طرف سے ان کو 9 مارکس کیونکہ انہوں نے کوئی بڑی غلطی نہیں کی اس میں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جی شاہ صاحب کیا کہیں گے آپ؟ جی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا, کلام بھی بہت اچھا تھا, اور جو میڈلے کی جو خوبصورتی ہے کہ آپ نے سم پہ آنا ہے لے پہ, تو بخوبی نبھایا انہوں نے ماشاءاللہ. امید ہے کہ آگے مقابلے میں مارکس دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے. جی تو بہت آپ اپنی نشستوں پہ تشریف فرما ہو جائے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں دونوں ٹیموں نے پڑھا, لیکن اب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب کہ اس راؤنڈ میں
کون سی ٹیم ہے جس نے اس راؤنڈ کو لیڈ کیا ہے؟ تو پہلے باری تھی اسامہ شاہ صاحب کی، تو انہوں نے حاصل کیے 26 نمبر گلدستہ نعت میں. ان کے بعد باری ذیشان احمد اور انہوں نے حاصل کیے ہیں 27 نمبر. تو 1 نمبر سے ذیشان صاحب آگے ہیں. پہلے ایک نعت سن لیتے ہیں. ہمارے پاس ججز بیٹھے ہیں، گیسٹ بھی بیٹھے ہیں. تو وقار بھائی کیا کہتے ہیں؟ آج شاہ صاحب سے سنیں. جب میں کہتا ہوں پہلے آج 2 نعتیں سنتے ہیں، شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، لیکن نیازی بھائی سے بھی ایک نعت سنتے ہیں جو کہ قبلہ مولوی جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا بہت ہی خوبصورت کلام ہے. تو پہلے نیازی بھائی سے سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ایک نعت ہمارے پاس نصیر شاہ صاحب موجود ہیں، ان سے بھی انشاءاللہ ایک نعت سنیں گے. جی نیازی بھائی. مدینے کی ہوا ہے اور میں ہوں، مدینے کی ہوا ہے اور میں ہوں، مدینے کا سما ہے اور میں ہوں، محبت کا سما ہے اور میں ہوں، رسول پاک کے قدموں میں سر ہے، سبحان اللہ. رسول پاک کے قدموں میں سر ہے، گناہوں کی جبی ہے اور میں ہوں، گناہوں کی جبی ہے اور میں ہوں، رسول پاک کے قدموں کا صدقہ، رسول پاک کے قدموں کا صدقہ، عطاؤں پر آتا ہے اور میں ہوں، عطاؤں پر آتا ہے اور میں ہوں، امیر بے نوا ہے اور مدینہ، امیر بے نوا ہے اور مدینہ، یہ جنت کی ہوا ہے اور میں ہوں، یہ جنت کی ہوا ہے اور میں ہوں، مدینے کی ہوا ہے اور میں ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مدینے کی ہوا ہے اور میں ہوں. بہت خوبصورت انداز میں قبلہ مولوی جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا گیا کلام جو کہ بارہا بہت سارے نعت خوانوں نے پڑھا اور نیازی بھائی بھی بارہا ان سے ہم سنا کرتے ہیں اس کلام کو. اس کلام میں ایک بہت کیفیت ہے اور یہ فواد علی حدیث صاحب، میرے خیال سے یہ کلام میں نے جتنا سنا ہے مولوی جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، انہوں نے مدینہ پاک کی سرزمین پر بیٹھ کر
یہ کلام لکھا تھا؟ جہاں تک مجھے معلوم ہے تو مولوی جی سرکار نے اپنی زندگی میں ایک ہی نعتیہ کلام لکھا اور وہ یہی ہے. اور یہ وہیں پہ لکھا. اس میں ایک شعر نیازی بھائی نے پڑھا نہیں, وہ میں بتا دیتا ہوں کہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی خادموں میں گن کے رکھ لو, یہ صفہ میں دعا ہے اور میں ہوں. واہ واہ واہ, بہت ہی خوبصورت. اور اس کا ہر ایک اشعار آپ اگر پڑھیں یا سنیں تو آپ کو فوراً مدینہ پاک پہنچا دیتا ہے. ایسا ہی. اور جب بھی وہاں حاضری ہوئی تو اکثر میرے لبوں سے یہ کلام بے اختیار نکلا. ایسا ہی ایسا ہی. اور اس مرتبہ جب میں وہاں حاضر تھا تو ان کے فرزند, ان کے صاحبزادے بھی وہاں پہ موجود تھے. ان کی مائیت ہمیں نصیب رہی. تو میرے دماغ میں یہی آ رہا تھا کہ مدینے کی ہوا ہے اور میں ہوں, محبت کا سما ہے اور میں ہوں. اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے. جب مجھے بھی وہاں پہ حاضری کا شرف حاصل ہوا تو بے ساختہ میری زبان پہ بھی یہی کلام تھا, اور جتنا مجھے یاد تھا میں وہ گنگنا رہا تھا. اور بات یہی ہے کہ مدینے کی ہوا ہے, ادھر پہنچے گے تو ایسا ہی ہے. کل ہم نے ان پہ پورا ایک ٹاپک بھی ہمارا تھا. تو میں کل چونکہ وقت کم تھا بھی میں ایک بات کر دیتا ہوں کہ جو سرکار کا فیض جن لوگوں کو مل جائے. مجھے بچپن کا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک جگہ پہ محفل میلاد ہو رہی تھی اور مولوی جی صاحب وہاں پہ تشریف لائے. تو انہوں نے دیکھا کہ نعت خوان پڑھ رہا ہے, اگر میں آ گیا تو یہاں پہ سب کچھ ڈسٹرب ہو جائے گا, لوگ کھڑے ہو جائیں گے. تو وہ وہیں پہ دہلیز پہ سائڈ پہ بیٹھ گئے. جب ثنا خوان نے وہ کلام مکمل کر لیا تو پھر وہ اندر آئے. ہمارے ایک ثنا خوان ہے پشاور کے بڑے معروف حافظ ارشد قادری صاحب, وہ اس بات کے گواہ ہیں, وہ وہاں پہ موجود تھے. تو یعنی آج کل لوگوں کو اس بات سے بھی سبق لینا چاہیے کہ اپنی شخصیت کو پیچھے رکھیں اور سرکار کے ادب کو آگے رکھیں, تاکہ ہم ایسا ریئیکٹ کریں کہ جس سے وہ محفل کا ادب ڈسٹرب نہ ہو. میرے خیال سے اس پہ ایک ٹاپک ہونا چاہیے. جی بالکل, ادب کے حوالے سے ایک ضرور, وہ انشاءاللہ آگے آئے گا. ہمارے آج کی ہماری جو نوجوان نسل ہے ادب سے بہت دور ہے. تو ناظرین یہاں پر ہے مختصر سی بریک کا ٹائم, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 5. اور بریک پر جانے سے پہلے ہم نے نیازی بھائی سے کلام سنا اور اب آپ کو لے چلتے ہیں اوور آل اسکور بورڈ کی جانب کہ کس ٹیم نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں. تو سب سے پہلے ہماری باری تھی سید اسامہ شاہ صاحب کی ٹیم سی کی, تو انہوں نے حاصل کیے ہیں 102 نمبر. 102 نمبر حاصل کر کے انہوں نے لیڈ حاصل کی. اور ان کے بعد ذیشان احمد صاحب کی ٹیم نے حاصل کیے ہیں 99 نمبر. آپ نے حاصل کیے ہیں 99 نمبر. تقریباً 3 نمبروں کا ڈیفرنس ہے, لیکن فیصلہ ابھی ووٹ پہ بھی ہے. تو ججز کی شیٹ میں تو اسامہ شاہ صاحب نے ون کر لیا, لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے. رات 12 بجے تک اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ووٹ دیں سید اسامہ شاہ صاحب کو اور ان کو آگے پہنچانے میں ان کی ہیلپ کرے, تو ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 003. لکھیں آپ کیپٹن سید اسامہ شاہ 003 اور ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رات 12 سے پہلے بھیجیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں ذیشان احمد صاحب کو آگے جانا چاہیے تو بھیجیں ذیشان احمد کیپٹن لکھیں اور 008 ان کی آئی ڈی, اور رات 12 سے پہلے ہمارے واٹس ایپ آئی ڈی پر کوڈ پر آپ نمبر پر بھیج سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ہماری آج کی نشریات کا ٹائم اختتام پذیر ہوا. زندگی نے وفا کی تو کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, لیکن ہم شاہ صاحب سے بھی کہیں گے کہ وہ انشاءاللہ ہمارے ناظرین کی سماعتوں کی نظر ایک کلام کرے. زندگی نے وفا کی تو کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان فیصل جاوید کریمی کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد نصیب درختوں پہ یوں نکھار آیا تم
تمہارا نام، جدھر سے گزروں میرے ہاتھ لوگ چومتے ہیں، جدھر سے گزروں میرے لوگ چومتے ہیں، میں چند گھڑیاں مدینے میں کیا میں چند گھڑیاں مدینے میں کیا گزارایا، میں چند گھڑیاں۔ فیصل بھائی آپ کی نظر سے بسم اللہ۔ کوئی یقین نہ کرتا تھا میری باتوں پر، کوئی یقین نہ کرتا تھا میری باتوں پر، ایسا ہی بے شک بے شک بے شک۔ کوئی یقین نہ کرتا تھا میری باتوں پر، تمہارا نام لیا سب کو اعتبار آیا، بہت اچھے، تمہارا نام لیا سب کو اعتبار آیا، خزاں نصیب درختوں پہ یوں یا رسول اللہ آقا کوئی یقین نہ کرتا تھا میری باتوں پر، تمہارا نام لیا سب کو اعتبار آیا، تمہارا نام لیا سب کو اعتبار آیا۔ سبحان اللہ۔